الحمد لله سبحان اللہ. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سبحان اللہ. سبحان اللہ. والصلاة والسلام على حبيبه وآله وصحبه كله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحان اللہ. صدر جلسہ مولانا مفتی قادر بخش صاحب پل قمبر، دیگر مہمانان گرامی، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حمد و صلاۃ تو بعد تبرک تلاوت کلام مجید تو بعد بستی لالو والی توسا شریف حضور سلطان المشائخ خواجہ خواجگان چشت خواجہ توسوی رضی اللہ تعالی عنہ دے زیر سایہ آج دے جلسے دے اندر
منتظمین جلسہ، داعیانہ جلسہ، خدام جلسہ دے واسطے عاجزانہ دعا تو بعد جس موضوع تے ناچیز سرائکی دے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ بیان کرن دا ارادہ رکھتے، سبحان اللہ وہ موضوع دا عنوان ہے قیام حکومت اور دوام حکومت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بلا تمہید عرض کریں نا، زیادہ تر دوست سرائکی تشریف رکھتے ہیں، اصل مقصود مسئلہ سمجھاون ہوں دے۔ دوستو، قیام حکومت اور دوام حکومت، حکومت قائم کی میں تھیندی تو بلا حکومت ہمیشہ چل دی کی میں، سبحان اللہ بس بلا تمہید ہی مسئلے کو سمجھو۔ حکومت بہاں کفر دی ہوئے، بہاں اسلام دی ہوئے، دوہین دی مشترکہ گال کرے سا، سبحان اللہ جو اصول لسے سا دوہین دی۔ میرے بھراؤ، بھامے قوم کافر ہوئے، بھامے قوم مسلمان ہوئے، دوہاں قومان دے مسائل دا حل اور مقاصد دا حصول حکومت تو بغیر نہیں تھیندا۔ بے شک بے شک گال سمجھائے ہے میری، یہ بہت دانائی دی گال، سبحان اللہ یہ عام مولیاں لے کسے کہانیاں ٹوڑے ٹپے کہیں نہیں، سبحان اللہ یہ بڑی روح جڑی وہ زندہ کرنے لی گال کرے دا پیاں۔ سبحان اللہ یاد رکھا ہے، بھامیں قوم کافر ہوئے، بھامیں قوم مسلم ہوئے، دوہاں قومان دے مسائل بھی ہوندن، مقاصد بھی ہوندن، مسائل دا حل مقاصد دا حاصل کرنا بغیر حکومت تو ممکن نہیں ہوندی۔ بے شک سبحان اللہ بے شک جیڑی قوم اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتی، اپنے مسائل دے وچ پریشان تھی دے، ذلیل خوار رہ دیئے، اور مقاصد انہیں دے ہمیشہ اغراض انہیں دے جائز مقاصد بھی پیریں چ رل دے رہ دن، اور وہ بیچارے ذلیل تھین دے رہ دن، ناکام تے رسوا لوٹ دن، انہیں دے مقاصد پورے نہیں تھین دے۔ یہ گال یعنی یہ دعویٰ اتنا بدیہ تے واضح ہے، دلائل دا محتاج نہیں، ان کو ثابت کرنا استے دلیل دی لوڑ کہیں نہیں۔ تساں حضرات
مسلم قوم انہیں حالات ناکامی دے وچوں گزر دے پیو، این رسوائی تے ذلت دے حالات چوں گزر دے پیو، نہ تواڈے خدا پاک دی عزت محفوظ تواڈے مقاصد جلیلہ دے وچ رئیس مقصد ہے، نہ تواڈے نبیاں رسولاں دی عزت محفوظ تواڈے مقاصد عظیماں دے وچ عظیم مقصد ہے، نہ تواڈے محبوب صحابہ اور محبوب اہل بیت دی عزت محفوظ، نہ تواڈے قرآن دی عزت محفوظ، نہ تواڈے مدارس محفوظ، نہ تواڈی اپنی عزت محفوظ۔ اس تو علاوہ یہ میں موٹے مقاصد دسن جڑے چھوٹے نو وچ آوندے نے، جس وقت تواڈے مشاہدے دے اندر یہ اپنی ناکامی دی مکمل داستان تو میں کو ہی دعوے دے اتے دلیل لیون دی حاجت کہیں نہیں، صرف اکھ پھیرن دی ضرورت ہے، وہ میں جناب دی توجہ کرائیے تو آپ سارا کچھ سمجھ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل یورپ دے اتنا غلیظ تو غلیظ مقاصد کہ نبیاں دی عزت نو پامال کرنا انہاں دے مقاصد چھے، اللہ دے رسولاں دی عزت نو ذلیل کر کے رولنا کتے لوکاں دے ہاتھ چوں، اے انہاں دے مقاصد چھے، اور وہ پورے انہاں دے حاصل ہیں، اور وہ کچھا مرین ہیں، خوش ہیں۔ کیوں؟ وہ محض اپنی حکومت نال یہ مقصد حاصل کر رہے ہیں۔ دوستا حکومت سمجھو گڈی، رعایا سمجھو وچ سواریاں، او بھاویں چاہ ونجن کھڈے دو تو بھاویں چاہ ونجن ٹبے دو، تو وچ لاکھ بیٹھا سیٹاں پکڑیں تے بیٹھا کمبیں تے بیٹھا رویں، مرضی اگلے دیے تے کو گھر تک نیوے یا راہ چ مارے، اے ہوں دے رحم و کرم تے اندر باہن والے شودے وہ کچھ نہیں کر سکتے، یا تے باندھے نہ، جے بہ گئے تے ہن نہ لتاں اپنے نہ ہاتھ اپنے نہ کوئی شے اپنے، لتیں دے ہوندے سمجھ معذور بیٹھے شودا۔ یہ مثال ہے وے سہی نبی سہی دی سچی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ اسلام دی حکومت کو حضور سہی چکی دا ویچالا کل فرمائے، چکی دے دو پوڑ ہوندن، اٹا تاں نکل دے دانے تاں پیوہیندن، جو پوڑ سدھے رہن تلے علا اپنی جہاں دے اتلے علا اپنی جہاں دے، اور یہ اتلا جڑا ہے یہ رہن دے اپنی جہاں دے تاں ہیں جو کیل ویچ کھڑا ہوئے، جن نہیں تو کہیں ویلے پوڑی ہی پیاوے سی، کہیں ویلے ہی پیاوے سی، کہیں ویلے ہی پیاوے سی، تو جے جری محنت کرے سن دانے نہ رگڑی سن۔ سبحان اللہ، بے شک ایہا گال ہے صدقے ونجا تو بھئی ول دہرا دینا، قوم کافر ہوئے چاہے قوم مومن ہوئے، ہر قوم دے مسائل اور مقاصد اگر انہیں دا حل ہوندے تو صرف اور صرف ان قوم دی حکومت نال ہوندے۔ ہن حکومت توجہ میں دسیں دا حکومت اسلام دی ہوئے تے بھاویں کفر دی، قائم کیویں تھیندی ہے تے چل دی کیویں۔
سبحان اللہ قائم تھی دیئے جنگ نال، بن دیئے جنگ نال، چل دیئے تعلیم نال۔ بے شک سچے کافرین دی حکومت بھی جنگ نال بن دیئے، مسلمانیں دی حکومت بھی جنگ نال بن دیئے، چل دی کافرین دی تعلیم نالے تو مسلمانیں دی بھی تعلیم نال چل دیئے۔ تعلیم اگر قوم دی نہ ہوئے حکومت بنا گھنسن چلا نہ سکسن، کافرین دی حکومت ہوئے جنگ نال بنا سکسن چلا نہ سکسن جے تعلیم نہ دیتونے۔ اے روز اول تو ایہو اصول دستور نکتہ ہے جائیں سمجھاؤ سمجھ گیا، جیڑا نہ سمجھاؤ ڈورو دا ڈورو ہے۔ سبحان اللہ سچے بے شک حکومت بن دی کہندے نالے بولو جنگ نال، چل دی کہندے نالے یہ موٹی گا ہی دی وضاحت کرے سا موضوع ختم تھی۔ سبحان اللہ اے وہ چشتیہ میلاد شریف تو سر آیا کھڑے تو اے کیڑا موضوع چھیڑ کے بہ گئے، ان کو آدن میلاد دا استقبال، سبحان اللہ یہ سونے دے میلاد دا استقبال کریں دے ہیں کیوں کہ سارے سونے نبی سین دی آمد دا مقصد اپنے اسلام دین دی حکومت کو بنامنا بھی ہے تے چلامنا بھی ہے۔ بنامان آستے نبی جنگاں فرمائن، چلامان آستے محمد تعلیم دے دے چلے گئے۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالہ، رسول اللہ نعرہ خلافہ، نعرہ حیدر۔ اللہ این دعوے کو قرآن بیان فرمائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمان دے هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون۔ اللہ سونا ارشاد فرمائے دے اللہ دی ذات اپنے رسول کو ہدایت تو دین حق نال بھیجے، کیوں بھیجے؟ تاکہ سارے دیناں دوتے اسلام کو غالب فرما دے وے۔ تے سجنا قرآن دی اس آیت نے اس دنال دی ایک اور آیت لیے، انہاں دو آیات مبارکہ نے مسلمانے کو اپنے نبی دے آمد دا مقصد فرمائے، بیان فرمائے۔ پروردگار فرمائے دے اسا رسول بھیجا ہی واسطے جو دین اسلام سارے دینہ دے ڈاڑھا تھی ونجے۔ اے اتر ہے تسا خود سمجھدار ہو، حاکم اتر رہا دے محکوم اتے نہیں رہا، حاکم ڈاڑھا ہوں دے محکوم ہی نہ ہوں دے۔ ایویں رعایا ہمیشہ مغلوب ہوں دیئے، رائی تے حاکم ہمیشہ غالب ہوں دے۔ اللہ پاک اشارہ دیتے اساں دین اسلام اتارے ایسے واسطے تاکہ سارا دین اسلام سارے دینہ دوتے حاکم رہے، حکومت اسلام دی ہوئے۔ ایک قرآن فرمائے دے اسا سونا نبی بھیجا ہی واسطے دین حق دے دے۔ توجہ گال سمجھا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، رسول آیا دین حق لے کر، کیوں کہ رسول نے واپس جانا تھا لیکن دین ادھر چھوڑ کر جانا تھا۔ تو اللہ فرمائے دے اساں دین کو غالب کرنا آستے بھیجے۔ سبحان اللہ
تے غالب تھین ہوں دے حاکم معلوم تھیا اللہ سونے ایہو منصوبہ دے دے سونے نبی کو بھیجے محبوبہ دین کو ڈاڈھا کر دے آمین سونے نبی جنگاں لڑیاں توجہ ہے سنو اللہ اکبر و کبیرہ مسلمان مومن واسطے بھاویں ڈاڈھا ہوئے تو بھاویں کمزور بھاویں قادر تے بھاویں عاجز بھاویں ڈاڈھا بھاویں ہینا بھاویں غالب بھاویں مغلوب ہر مسلمان دوتے مومن مسلمان ہون آستے ضروری فرض شرط ایمان ہے کیا کہ اللہ دے اسلام تو علاوہ ہر ایک دی حکومت کو ناجائز سمجھے سبحان اللہ بے شک ان کو حکومت دا حقدار نہ سمجھے صرف اسلام کو حقدار سمجھے حکومت دا اور یہ آکھے کہ اساں بھاویں قادر ہوں بھاویں عاجز بھاویں ڈاڈھے ہوں بھاویں ہینے اساں حق صرف اسلام کو سمجھتے ہیں بھائی کہیں کو حق نہیں سمجھتے اور ہی اسلام دی حکومت کو ہی اساں صحیح سمجھتے ہیں باقی سب طاغوت فرعون ظالم غاصب اللہ دی دھرتی دوتے ظلم کر دے بیٹھن کہیں کو حکومت دا حق حاصل نہیں صرف اسلام کو حق حاصل ہے ہر ایک مومن اندر اے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کفر بالطاغوت ایمان باللہ کہ طاغوت کو نہ منے سو صرف اللہ کو منے سو تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نظام اسلام نظام اسلام اللہ پاک دا ہر زمانے وچ مسلمانہ کنے اے مطالبہ کہیں نہیں جے تساں میرے اسلام دی حکومت قائم کرو ضرور نہ کرے سو تے گناہگار کیوں حالات ایک جیسے نہیں رہندے کدہیں مسلمان کمزور تھی ویندن سیاسی طور تے کدہیں تکڑے تھی ویندن جے طاقت ہومنے تے وال فرض بندے کفر تے طاغوت دی حکومت نو ختم کرنا تے اسلام دی حکومت کو قائم کرنا سبحان اللہ تے جے طاقت نہ ہوئے وال اسلام آدھے عقیدے وچے رکھ کہ فرض میرے تے ہے کر نہیں سکدا عاجزاں والے کا جے طاقت لی تو منٹ نہ لے سا جے اے عقیدہ نہیں رکھدا وہ کافر اسلام کو کھارے بے شک حق کے اندھا کوئی کلمہ نہیں کوئی نماز نہیں کوئی روزہ نہیں کوئی ڈاڑھی نہیں کوئی مدرسہ نہیں کوئی دربار جو مرضی بیٹھا کریں دے وہ سمجھ مکالا بیٹھا ملیں سبحان اللہ اے عقیدہ ہووس کہ طاغوت کی حکومت کو ختم کرنا فرض ہے اللہ اگر طاقت دے بے شک او دنال نفرت رکھنا فرض ہے عقیدے چ داخل ہوئے نہیں عقیدے داخل تلانتی ہے بے شک ای دعوت دلیل اللہ دا کلمہ ای ہو ڈسیں دے تے اللہ دا قرآن بھی ای ہو ڈسیں دے سبحان اللہ
ہن عام کلمے پڑھا والے شودے ودن اندھے اترے بے شک آپ اندھے دے لوگیں کو ودے راہ لسیں دن حق کے میں ایک تے کو سوال لینا تو کہیں کنے کر کے نیچے جواب مل ونجے بے شک پوچھ کلمے دی تفسیر کلمے دا معنی قرآن دی کیڑھی آیتے چھے سبحان اللہ وہ کلمہ دے پڑھیں دو کلمہ دے پڑھیں دو کلمہ دے سکھیں دو اے دسو کلمے دی تفسیر آخر قرآن بیان ہے ہر چیز دا تبیانا لکل شے تے سارے عقیدے دی جان کلمہ توحید ہے تے جڑا جان ہے اون دا بیان نہیں ہونا بے شک بول دے نہیں نعرہ رسالت نائب امام اہل سنت امام الغیرت عقیدہ اہل سنت اسلام نظام اسلام اللہ حضور پیرا مرشد خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال حق کی صبح باطل کی شام سمجھ آئیے کہنا ہاں پوچھو وہ قرآن اللہ دا قرآن ہر چیز دا جو روشن بیان ہے کیا وہ کلمے دا بیان نہ ہو سی بے شک تو کلمے دا معنی کیڑھی آیت نے دسے سبحان اللہ صدقے 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 اے او معنی پہلے سیندہ جی کو سارا جگ لکئی بیٹھے بے شک صدقے صدقے شیرہ سارا جگ قسم خدا دی کر کے آنا لکئی بیٹھے جی صدقے صدقے فقیرہ یہ معنی اگر یہ معنی ظاہر تھی ونجے نا تے سنو نتیجہ کیا ہائے 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 کافریں دے امداداں بند مسلمان دے اپنے گھر دے دروازے بند تھی من شروع تھی ویسن صدقے شیرہ سبحان اللہ میں ایک تبلیغ والے کچھ لوگ باہر دی جب تبلیغ کرنا لیا بیٹھے نا کہ جی باہر تبلیغ کریں دے فلان میں کہ یار مسکین دا ایک سوال ہے ایک سوال ہے اگر جواب جو چاہ صدقے شیرہ آکھے کیا میں کہ اے درسو کلمہ یہ توحید دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف ہے پڑھایا پڑھاونا چاہیا نہ زنا تو روکیا نہ شراب تو روکیا کوئی احکام اتھا کہیں نہیں آیا احکام مدینے جائیں سبحان اللہ بے شک صرف ایک کلمہ حضور پڑھا سبحان اللہ عبد الوہادی جنت دوزخ تے کلمہ ہی دا دسیا گئے مکے ہن دسو سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمہ پڑھایا آپ دا اپنا گھر دا دروازہ بھی بند تھی گیا زال میں آپ کو اس حد تک مخالفت کی تھی کہ آپ کو اپنا گھر شریف چھوڑ کے مدینہ شریف ہجرت کرنی پے اور جناب پھر والکافرہ نے پچھا تعاقب شروع کر دیتا اپنے گھر دا دروازہ بند تھی گیا اپنے علاقے گھر رہنا ناممکن تھی گیا آپ اوڑے تشریف گھن گئے گالے ہے سوالے ہے ایہو کلمہ رسول پاک پڑھایا تے حضور دا دروازہ بند تھی وانتے آیا یار کیا گال ہے ایہو کلمہ تساں یورپ پڑھیں دو بڑے امریکہ برطانیہ ہر پاسے پڑھیں دو توڑا دروازہ بند تھی وان دی بجائے وہ غیریں دے دروازے کھول ویندن خالی جیب ویندو بورا پیسے نہ بھر دیاں دو سا کو دسو دے صحیح کیا چکارے بے شک حق کے صدقے شیرہ
سبحان جے آکھو نبی سائیں دا خلق اتنا کہنا ہے ہی نعوذ باللہ ساڑا خلق ڈاٹھا ہے تے لاکھ لعنت ہے تیرے تے پیچھے نا مراد مبلغ جورا بنا لالا منافقہ نبی سائیں دے خلق جی کو فرق ہو سکتے جو رب العالمین جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا انک لعلا خلق عظیم سبحان اللہ سونا نبیہ تیرا خلق عظیم ہے بھل 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 سادہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمائے دے آپ فرمائے دے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت امام اہل سنت نائب امام اہل سنت حیرت پہاڑ مفتی عرب وجہ مفتی فضل احمد چشتی سے او سجنا جن خلق کو رب عظیم فرماوے وہ ذات کریم دے اخلاق کریمہ دے برابر دے نبی نہیں ہو سکتے دوسرا کیا ہو سکتے بے شک بیا کہندی جرات ہے جتھا نبی بھی برابری نہیں کر سکتے سخر سخی سلطان باو فرمائے تھوڑا لطف تازہ کرنا استے سرور دے ذوق تازہ کرنا استے عرض کرنا سخی سلطان فرماؤں گا بے بسم اللہ اللہ بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گینا بھارا نال شفاعت سرور عالم نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا سارا
سہارا سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شیر اہل سنت، اللہ امام الغیرت، نائب امام اہل سنت۔ گال لمبی نہیں کریں گا، توجہ ذرا، میں کہ دسو دے صحیح تساں بھی کلمہ پڑھیں دو، سونے نبی بھی کلمہ پڑھایا ہی، حضور دا اپنا دروازہ بند تھی گیا، ہجرت فرمانی پئی، وہ تساں دا دروازہ بند تھی من دی بجائے یورپ دے کافراں دے دروازے تواڈے واسطے کھل ویندے، واپس آندو دے جیب ویندے خالی آئی، واپس توڑا پیسے دا فریج تے آندے، چکر کیا ہے؟ ہن ترے صورتاں وچوں ایک گال ضرور ہے، یا کلمہ بدل گئے، یا کافر بدل گئے، یا تساں بدل گئے۔ حق کے کیوں بھی سجنا سچی رسائے ہوئے؟ ہاں ترے چیزاں جو اگر تریے چیزاں ہوئے تو ممکن ہی نہیں دروازہ بند نہ تھی وے۔ بے شک حق کے اب بول دے ہو کہ نہیں ہے دسو ہون دسو آئے آئے جڑا سلطان باہو دا شیر میں پڑھے نا جڑا آپ نے فرمائے بے بسم اللہ اسم اللہ دائے بھی گینا بارا فرمائے دل اللہ دا نام وڈا بھارا ہے ایک گانا ہے گانا سریکی اج گانا پنجابی اج گہنا بے شک فرمائے دل گانا ہے واہ اللہ دا نام گان ہے بندے دا اور فرمایا ہے گانا بہو بارہ ہے ہولا نہیں بہو وزنی ان کو پچاون بہو اوکھا ہے چاون گاٹے چ پا گھننا سوکھا ہے ان کو پاتے والا چاون بہو اوکھا ہے اے سلطان بہو پیا فرمیندے ہن ہوں دا اوکھا ہومنا ایک کلمے وچ غور کر والا کلمے دا معنی قرآن نال پڑھ ہن دساں کلمے دا معنی قرآن نال کوئی مائی دلال اج تک کلمے دا معنی قرآن نال نہ دسیا ہو سی کیوں جے معنی دا پتہ لگ ونجے والا دروازے بند تھی من دے نوبت آویں دیئے بے شک توجہ ہے اور غور فرماؤ اللہ اکبر و کبیرہ ارشاد ربانی کلمے دی تفسیر قرآن چوں ارشاد ربانی فرمایا من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ سبحان اللہ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها سبحان اللہ پروردگار فرمائے دے من یکفر بالطاغوت جڑا طاغوت دا منکر بنے طاغوت دا منکر بنے مولانا بیٹھے طاغوت دا مانا تھی دے بہو سرکش متکبر طغیان کا مبالغہ ہے طغیان کا مبالغہ ہے
طغیان آکھدن سرکشی کو، تاغوت آدن ڈاڈھا سرکش۔ فرعون کیڑا جڑا نہ آپ اللہ رسول دی فرما برداری کرے تے نہ بے کو کرن دے وے، کتے دا پتر ہر ویلے ہکو کوشش چ رہے جو کیویں کنجر بناواں، کیویں دلہ بناواں، کیویں بغیرت بناواں، کیویں بے ایمان بناواں، کیویں کوڑا بناواں، کیویں زانی بدکار بناواں، ہاں جی کیویں انہیں کو اللہ رسول دے مقابلے چ گھننا وا، نیکیں دا راہ چھڑاوے، پلیتیں دے راہ دے پاوے، اون دلے لانتی کو آدن تاغوت۔ بے شک اگر کوئی آنکھیں وہ بتے کو آدن حال سمجھائے، اون کو اساں پوچھ دے ہیں وہ ذرا ڈس دے صحیح بت سرکشی کر سکتے ان کو تو لات مال تو رڑدا میں تے اللہ جو طاغوت فرمائے کیوں سچی دسا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بت جو توڑے آپ کو بھا دے چیخے وچ بتے سٹے یا نمرود سٹے، تے والا نمرود تھیا تاغوت یا بت تھے، اللہ بت مجازن اسنام تاغوت ہیں، حقیقت میں ان کی حفاظت کرنے والے حکمران تاغوت ہیں۔ بے شک امام الغیرت، امام الغیرت، امام الغیرت، اور لعنت ہے ان ملاؤں پر جنہوں نے طاغوت کی تفسیر نبیوں کے ساتھ کی، لاکھ لعنت ہے تیرے اوپر کتا۔ نبی انتہائی خدا کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کو سرکش کہنے والا تو کافر ہے۔ بے شک بے شک ایسے بڑے بڑے حرام زادے بھی پائے نے بھائی، بہت بڑے بڑے حرام زادہ لوگ پڑے ہیں بھائی۔ ہر داڑیاں دے نہ بھولیا کرو، کوئی داڑیاں نے، کوئی چاڑیاں نے، کوئی لا مواتے ساڑیاں۔ شیر اسلام، شیر اسلام، شیر اسلام، شیر اسلام، شیر اسلام، نائب امام اہل سنت، نائب امام اہل سنت، نائب امام اہل سنت، نائب امام اہل سنت۔ بولو اب بتاؤ، ناچیز نے برہان پیش کیا جی، دلیل یقینی ہے جس کا توڑ کسی سے نہیں ہو سکے گا، یہ خطابی باتیں نہیں ہیں جی، یہ خطابی باتیں نہیں ہیں، جو محض اعتقاد والے ان کو مانے ہیں، دشمن کے پاس سامنے پیش کرو وہ بھی سر جھکائے گا۔ اس سے پوچھو، اس سے پوچھو سرکش کون تھا؟ بت سرکش تھا، انہوں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کوہڑا مار کے توڑ کے اور سٹیا ہے، اور لانتیا سرکش ہو سی جن نے ایڈے پاک رسول نو جیڑا بت نو بنی کھڑا ہے انہوں چک کے تے اگے سٹی کھڑا ہے، جیڑا سٹن والا کتا ہے اے تاغوت ہے۔ بے شک بے شک یہ تاغوت ہے، یہ حرامزادہ تاغوت ہے۔ بے شک بولو نا ہن اللہ وحدہ لا شریک فرمیندے جڑا بندہ تاغوت دا منکر بنے، من یکفر بالطاغوت، تاغوت دا منکر بنے ویؤمن باللہ، تو اللہ کو مننے، وہ مضبوط رسی پکڑ گھندی ہے جڑی کہیں ٹوٹ نہیں سکتی، یعنی کیا مطلب ایمان کامل تھی گئی۔ پروردگار نے مومن کو دسے، مسلمان کو دسے، مومن مسلمان انج بن گئے۔ ہن ایہو مانا جڑا اللہ دے قرآن چاہے کفر بالطاغوت، تاغوت کو نہ ماننا، تاغوت کا انکار کرنا، اس کی نفی کرنا، اور اگے اللہ کو ماننا۔ قرآن نے دسیا، توجہ، قرآن نے دسیا کہ ایک تاغوت ہے
ایک اللہ ہے، ایک تاغوت ہے، ایک اللہ ہے، ایک تاغوت، ایک انہیں مقابل اللہ، اللہ دے مقابل تاغوت۔ لوہائیں کو مننے او جڑا لوہائیں کو مننے او مشرک ہے، لوہائیں کو نہ مننے او دہریہ ہے۔ بے شک لوہائیں کو مننے مشرک ہے، ہمیں کلمہ پڑھے مشرک ہے، جڑا لوہائیں کو منے سی مشرک ہے، جڑا لوہائیں کو نہ منے سی او دہریہ کافر ہے، تو جڑا تاغوت دا منکر ہو سی اللہ کو منے سی ہو مومن مسلمان آگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت، امام اہل سنت، نائب امام اہل سنت، جب تک سورج چاند رہے گا چشتی تیرا نام۔ صبح باطل کی شام، فیضان حضور پیر مرشد خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب، خواجہ شفیع صاحب زندہ باد۔ اے سونے ہو اتھوں پتہ لگ گیا جڑے آدھن سارے کو مننا چاہیے ہے، انہیں دا توا پھر گیا منہ دے کہہ نہیں پھریا۔ ہن سنو سنو، ہن قرآن نے دسیا مومن کون ہوندے، تاغوت دا منکر ہووے، کفر دی حکومت چلاون والےاں دا منکر ہووے، اللہ دے دین کو منن والا ہووے، تاں ونج مومن بندے۔ لوہائیں کو نہ مننے تے دہریہ ہوں گے، لوہائیں کو مننے تے مشرک ہوں گے۔ جڑے مشرک ہیں نا تے ہون بھی مشرک ہیں، وہ تاغوت کو بھی منے دینا، اللہ کو بھی منے دینا۔ اللہ فرمیندے انہیں کہنے پوچھو کہیں زمین اسمان بنائے، آکسن اللہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ فرمیندے یقیناً انہوں نے یہی جواب دینا ہے کہ اللہ بنانے والا۔ سبحان اللہ، بے شک سمجھ نہیں لگی نے؟ ہن آیت دا معنی سمجھ گئے ہو؟ کہنے میں سمجھا جائیں ہے؟ ہن کلمے دے آؤ، لا الہ پڑھو پڑھو، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی فرما برداری کے لائق نہیں مگر اللہ۔ اس کا مطلب ہے کوئی جڑا تسی کہہ رہے ہو کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ہے انکار تاغوت کا، یہ ہے نفی تاغوت کی۔ اور جب کہتے ہو الا اللہ، یہ ہے اثبات اللہ کا۔ معلوم ہویا جی میں اللہ دا قرآن تفسیر فرمائیے بالکل کلمہوں میں ہی، جو کلمے چاہیا وہ قرآن چاہیا، جو قرآن چاہیا وہ کلمے چاہیا۔ سمجھ نہیں لگی؟ تو جس وقت سونے قرآن کلمہ اے مطلب ساکو دسے تو ہون ہی واسطے 1.25 لاکھ نبی اللہ تو ایہو پیغام گھنتے اے کہ دویندے پیو تاغوت کو نہیں مننا، تساں تاغوت دا منکر بناونے، میڈا اقراری بناونے، تاں کر کے کہیں نبی دی تاغوت نال صلح نہیں تھی۔ کہیں نبی یہ نہیں آکھیا تو بھی حق کہیں، تو ٹھیک کریں دی نا، یہ گال پکی ہے، آگئی سمجھ کا نہ آئی۔ بے شک
ہن ایہو او نقطہ ہے، ایہو او معنی ہے، ایہا او توحید ہے جیڑی نبی سے پیش فرمائی۔ رشتے دار برادریاں ٹوٹ گیاں، دشمنی جوڑ گئی، گھر چھوڑنا پیا۔ ہون گال سمجھا ہے وا میرے دوستو، ایہو مانا کلمے وچ ہے، لیکن کلمے پڑھان والا جس وقت گال سمجھائے، میں صورتاں بنائیں پہلے کہ ایک صورت بنی ہے کہ دعائیں کو نہ مننے، وہ کون ہو سی؟ دہریہ، جڑے خدا کو تھجو نہیں منن دے، وہ دہریہ ہوں، سائنسدان انہوں کو آتا یہ دہریہ کسی دین کو نہیں ماننا، خدا کو نہیں ماننا۔ یورپ والے کہتے ہیں جس کو خدا کہتے ہیں وہ کب کا مر گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ گال سمجھا ہے؟ خدا اگر لو ہیں کو نہ مننے تے دہریہ، لو ہیں کو مننے تے مشرک۔ گال سمجھا ہے؟ تے جے کلمہ بھی پڑھی رکھے، کلمہ نہ پڑھے تے مشرک، کلمہ بھی پڑھی رکھے تے دوہائیں کو منی رکھے ولا منافق۔ توجہ نہیں فرمائی، کلمہ بھی پڑھی رکھے دوہائیں کو منی دا دعویٰ کیتی تے منافق۔ تے مومن کیس لے ایک کو مننے، ایک دا انکار رکھے، آجز ہوئے تے عقیدے وچ کھڑا ہوئے، بابا نفرت پوری رکھدا طاقت کا نہیں، مجبور بیٹھا بے شک حق والمومن والپکا مومن، آئے ہائے ہائے، توجہ نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ، آگے یہ سمجھ گئے نہیں آئی۔ ہون کاکا کلمہ او ہوئے، کافر او ہے، پڑھا منالے بدل گئے، بے شک جے نہ بدلن تو گال کیا ہے؟ کیوں کفر نال صلح تھی گئی؟ خیر ہے، کلمے پڑھائی آندن، دروازے کھلوائی آندن، پیسے کمائی آندن، بے شک بے غیرت آپ بھی ہوندن، نال دوجے کوئی بڑھائی آندن، بے شک سمجھ نہیں آئی؟ اب بولو تو صحیح۔ آئے ہائے، گال سمجھ جائی کہ نا، میں مندے کہہ نہیں کرنے دا، یہ مندے ہوندن میرے، وہ میں لوگ آدھے نا کہ مندے کٹے دے، میں کہ گال سنو سچی رسائے، میں مندے چلو میں مان کیتا میں مندے کٹے دے، میں کہ مندے کٹھن دا مقصد کیا ہوندے؟ یہ مندے کٹھن دا یہ مانا تھی دے نا، کہیں کو آکھنا وے تیری دھی تھی ونجے، تیری عزتی تھی ونجے، تیری ماں فلان، ایویں مندے ساری بولی چ مندہ ہی کو آدھا کہنا وہ فلان تھو پا وہ اینج کران دے او کران ہی کو آدھا نا کیا؟ میں کہ سچی رسائے اساں کٹے دے مندے، ساڑھے نال دے تھی کی جنگ، بھئی مندے کٹے دے سچی رسائے، میں کہ بھئی سکول آلے دھیاں بھیڑاں کٹھیں دے کہنا
حق اساں کٹھیں دے بے شک بندے او رنا کٹھیں دے کہنا وہ سچی دسا کوئی شک کوئی نہیں بے شک چلو میں دے مجرم تھی گم جو مندے کٹھیں نا تو او سجن کی میں وہ تواڈے ہتھوں پیسے بھی گھن دین سارا کچھ کریں دین او رنا کڈھویں دین عزتاں کڈھویں دین عزتاں کڈھن والے نال دوستی ہے مندے کڈھن مندے بھی کہیں کو کڈھیں دا جڑے عزت کڈھویں دین بے شک امام الغیرت او عزتاں لٹیں دے گال سمجھ عزتاں کڈھن نہ کڈھن لٹیں دے تے ضرور ہیں بے شک اتھاں دے معافی ہے کہنا بے شک تے جڑے عزت لٹن انہاں نال یاری ہے جڑا ہنے کو مندے کڈے ہوندے نال غداری ہے صدقے ونجا وال مت کی ہو جی ماری ہے بے شک بھی اللہ دی طرف لعنت تے کیڑی خواری ہے بے شک ہی دا نا ہے توجہ غیرت پہاڑ مفتی عرب وجہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب سبحان اللہ ہائے 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 اللہ اللہ معاف کری اللہ معاف کری یہ جگ وچ پجیندے ہیں اج جڑا غیرت دی گال کرے ہوندے نال دشمنی بے شک چلو کوئی گال کا نہیں حق بن دے آخر جڑا سبق جو پڑھی کھڑے بے غیرت دا حق جے غیرت والے نال غیرت نہ رکھے تے والا سبق دے عمل ہی نہ تھیا بے شک میں ہنے کو دعوت دے سب با عمل بنا ہے حق بے عمل نہ بنائے متن غرق تھی ونجو سبحان اللہ میرے دوست توجہ فرما اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ سونے نبی دی آمد دا مقصد سمجھ کے دو کلمے دا معنی سمجھ کے دو ایمان دی تفسیر سمجھ کے دو کفر بالطاغوت ایمان باللہ ایمان دی تفسیر قربان جاوان اگلی گال سن ایہا شے جنگ کرویں دیا کافر دلال بے شک ایہا شے مسلمان دا دشمن بنے دیا کافر کو کافر آدھے اللہ اللہ دے میں بھی کریں گا پر جڑے تاغوت نال تو لڑویں دے جڑے تاغوت دا تو مخالف بنے دے میں نہیں بن سکتا وہ تاغوت آوے سجنا قربان جاوا مومن اسلے بن ہے جس لئے اسے تاغوت دا منکر ہوئے پھر دشمنی بن دیئے ہن ادھر ویکھ حکومت قائم کرنا استے اللہ دے پاک نبیوں دا دستور نہیں ہے جنگ کرنا جنگے نال حکومت اسلام دیا قائم تھی دیا رہے ہیں کافران دیا بھی قائم تھی دیا رہے ہیں جنگ تو بغیر حکومت نہیں بن سکتی ہاں ایک کا حل ضرور شبہ دا ازالہ کر چھڑے گا ضرور کرے گا جو اللہ پاک دے دستور دے اندر مسلمان جس وقت انتہائی عاجز ہوں جنگ نہ لڑ سکتے ہوں اپنے آپ جو بھی بیچارے نہ ہوں اس وقت پروردگار مسلمانہ دی حکومت قائم کرنا آستے کافران دے تاغوتان دی حکومت مقامنا آستے ایک منصوبہ بیار رکھ لے ایک کم اگنے ہے ان کو عذاب آکھ لیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دی قوم کو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اپنی قوم کو آنکھوں صبر کریں فرعون کو غرق کرنا میں رب دا کم میں ایدی حکومت مکا گئے تسا مسکینے کو حکومت لیمنا میں والد دا کم میں تسا اپنا ایمان دے صبر قائم کرا ہے اپنا ایمان دے صبر قائم کرا ہے مومن عاجز ہوئے رب دے مطالبہ نہیں تو لڑ پو مومن عاجز ہوئے تو رب دے مطالبہ ضرور ہے سجدے پائے کے میرے آگے فریاد تے کر پو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت امام الغیرت امام الغیرت
کیوں ہے مسلمان رب فرمائے دے آج نہیں سجدے سر رکھ میرے کو رو فریاداں کر دعائیں کر پروردگارا بلائیں ٹال لانتی مگرولہ آپ ہی غرق انسا کوئی غرق کریں دن پروردگارا جان چھڑا جے اتنا بھی اعتقاد نہیں رکھدا کافر مسلمان نہیں مومن مومن ہاں ذہن وچ رکھو اگر مومن کو طاقت ہے تو پھر نبی کے صحابہ کی طرح کافروں کے ساتھ جنگ کرنا فرض ہے بے شک حق تے جے طاقت نہیں تے موسیٰ علیہ السلام دے قوم آنگوں فرعون دے نال نفرت رکھ کے بددعائیں دیونا فرض ہے بے شک اللہ غرق کر اللہ نجات دے اللہ بچا بے شک جے دعائیں کم نہ کرے دے کافر ہے بے شک حق اور سمجھ لگی جے بھائی یہ موٹی گال کرنا واہ ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے موٹا گال ہی ہر مسلمان دا دل منے دا ویسی بے شک ہاں یہ مولی کنے پوچھنے دی لوڑی کوئی بے شک اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ سادہ قلندر اقبال فرمائیں دے اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اے اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم ہائے 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 اللہ اکبر گال ود ویسی میں گھنٹہ خطاب کرنے صرف گال ود ویسی ودیں دا نمی بیٹھا راواں تے شام تھی ونجے ایو موضوع نہ پہ مکے ہاں توجہ ہے اساں 35 سال دا عرصہ میں تے 70 سال 60 سال دا عرصہ میرے حضرت صاحب ہی کام تے گزارے اساں سمجھا ہی کوئیں زور رات نہیں ستے جاگ دے اساں یہ سوچی رکھیے اللہ دی قسم ہے یہ آگی میں سمجھ جا کہنے ہیں ان گال بدھیں دا کہن می ان حکومت بندی کہہ دینا لے دوجہ طریقہ عذاب دے وہ کڑہیں کڑہیں جی میں آج جیسا ہونا بیچارے کمزوری ہیں جتے بیٹھے ہیں جو سدھی کا حل گھارے چکروں تو ران کنے کٹینوں جے ران میہر بینی چڑے وے دے سیر دا تھورا چڑے وے وہاں نال سالے بیٹھے ابا بیٹھے سورا بیٹھے والا وہ خدمت چکریں دیں جے اڈو بچ پہوں تو نال والا ہمسائے بیٹھے والا وہ مانجا چا پھریں دیں اتو نکلو محلے دیواری محلہ نکلو شہر دیواری شہر نکلو دے ملک دیواری میں ہے جس لئے مسلمان اتنے کمزور تھی ونجن والا بیچارے والا ہنے دا فرض عقیدے دا رہ ویندے وہ عقیدے چ نفرت رکھوئے بغض رکھوئے کدے ہی تمنا نہ رکھی کفر دی نہیں تے کافر تھی واسے دعا نہ نے بھی کفر کو نہیں تے کافر تھی واسے یہ مسلمان دا آقا تے جنگ ہوں زیادہ طریقہ ہوں دا والا جنگ دا رہ گئے سمجھ نہیں بھی آئی کافرین دا بھی طریقہ اپنی حکومت قائم کرن دا جنگ دا ہے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ بھی جنگ دا سونے نبی اپنے دور شریف دے اندر جنگ فرمائی حکومت قائم فرمائی تعلیم لے گئے تعلیم نال حکومت دائم تھی گئی چل دی رہی تا کر کے نبی دے یار توجہ درہ نبی سونے دے یار جتھا بھی فتح فرمین دے ہیں پچھو معلمین استاد مشائخ روحانی پیشوا حضرت عبداللہ بن مسعود ورگے بھیج چھڑیں دے ہن
جس لئے کوفہ حضرت عمر نے وسائے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نبی دین دی تعلیم آستے اٹھا بھیجا جس لئے کوفہ والے آکھیا کوفہ والے کرے بھیجو نے نال خط لکھو نے فرمائے نے وہ مقدرے آ لیو عبداللہ بن مسعود نبی دا یار اپنے تو جدا کر کے تو آکو کیا دینا کوفہ والے ہو بڑے نصیب والے ہو بھیج دے تعلیم بھیج دے حکومت کیوں جنہ بنائی انہیں ونجنے دنیا تو پچھو ذہن بن سن دے چلے سن تے ذہن بن دن تعلیم نال وہ بول مریں تعلیم نال پہ جو ذہن بنی انہیں چلایا وات او کھیپ گئی وات اگلی تیار ہو گئی وات اگلی تیار ایمیں سلسلہ چلتا رہی ہے سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے وہ انگریز آئے نا اتھائیں مشرق دے اندر مشرق جس کو کہتے ہیں مغرب کے درندے جب ادھر آئے تو ان درندوں نے یہی کام کیا تجارت کرن دے بہانے آئے اسلحہ کنجھر دے پوتر کٹھے کریں دے رہے اسلحہ دیکھ اگلے مہمانی پہ دیں دیں روزی دا موقع پہ دیں دیں تو مہمان ایک جڑا کتے دا پوترے کھٹڑائی چاہیے گے کھٹڑائی چاہیے گے بستر ہی ولیٹی گے سویرے میزبان دے دے بسترہ میزبان دے دے بسترہ کرے گیا نا مراد اسلحہ کٹھا کریں دے لڑائی کی تو جنگ کر دے مغلیں کو سارے کو عرب دے اس کو ترکیاں کو عثمانے کو ایدے مغلیں کو سارے کو بادر روت مار دے جنگ اپنی قائم کر کے حکومت جنگ نہ ہونوں لانتی کو پتہ ہی وہ سارے نبی دا طریقہ ڈٹھی کھڑا ہے بھئی بنائی ویندان تے دائمی کی میں تھی سی چلسی کی میں چل آخری کچھ چلا مناتا ہے والا چل دی رہے والا تعلیم دا منصوبہ چھوڑے بھئی میں ہون ویساں پیا جی میں مسلمانے دی حکومت بنائی صحابہ چلاون آستے والا کافر لوگ جڑے ہاں نا جڑے وہ رعایا بنے تے تعلیم اسلام دی ہے انہیں دے پوتر والا اوہے وڈے وڈے امام بن بیٹھیں امام حسن بصری امام اعظم ابو حنیفہ انہیں دا ڈاڈا سائیں مولا علی دے ہاتھ دے کلمہ پڑھے ہے یہ حضرت زوتا یا زوتا حضرت زوتا حضرت زوتا زی واو توئے الف زوتا زوتا یہ ڈاڈے سائیں ہن امام اعظم دے مولا علی دے ہاتھ دے کلمہ پڑھے ہونے کوفیج تے ولا ہنے دا پوترا محمد کریم دی شریعت دا انجھا خادم بنے جو دنیا دے اتے ہنے دی فقہ کو منن والے محمد دی شریعت دی حکومت سدے تک چلا گیا شیر اسلام زندہ باد شیر اسلام زندہ باد 600 سال ترکیاں دی حکومت سلطنت عثمانیہ جہاں آج کل ڈرامہ چلے ارطغرل غازی جہاں ڈرامہ چلدا پہ این ڈرامے کو کڈھن واسطے میں ایک موضوع تیار کیتے سبحان اللہ سلطان محمد ثانی فاتح قسطنطنیہ ہی سلطنت عثمانیہ دا ایک عالم ربانی شیر حقانی محمد ثانی بادشاہ گزرن ہی سلطنت عثمانیہ دے خاندان انہیں دی میں سیرت بیان کرنی ہے لاہور شادیوال 16 نومبر کو انشاءاللہ وہ موضوع دے اندر جیڑا ڈرامہ کر کے تے سلطنت عثمانیہ دے کردار نو منفی ثابت کیتا ہے
اور یعنی انہوں نے بغیرت ثابت کیتا ہے اور اسلام دی خدمت دی بجائے اسلام دے نال دغا بازی کیتی انشاءاللہ یہ ڈرامہ اتھا ہی کھلے سن اور وال لکھے سا اتھا جو سلطنت عثمانیہ دے جڑے 600 سال دی حکومت ہے 600 سال 6 صدیاں امام اعظم ابو حنیفہ دے خادمان سارے حل ہیں دس ہوئے 10 بنی جنگ نال چلی تعلیم نال 600 سال ایک پاسا دسیندا بیٹا مغلے والا نہیں چھیڑیا سابقہ خلافت دے دور نہیں چھیڑے ایک سلطنت کی بات کی ہے خلافت کے خاتمے کے بعد کی بات کی ہے خلافت آخری سامد اس وقت آئی وہ ایک الگ مسئلہ ہے گال سمجھو ہن میرے دوستو انگریز آیا جنگ کی تو تعلیم دے چلیا گیا ان کو پتہ ہے چلنی تعلیم نہ لے ایویں ہن وہ چلیا گیا ہوں دی حکومت چل دی بھئی یہ کہنا سچی دسا ہے کوڑ نہ مرائے دسو وہ چل دی پئی ہوں دی کہیں دے نال چل دی وہ تو چلیا گئے دے ایک ہی میں چل دی پئی ہے یار گال دے سمجھنا وہ تو چلیا گئے ایک ہی میں چل دی پئی کون چلیں دا پہ یہ معلوم ہویا بندی کے دنالے جنگ نال بات چنگا نتیجہ کٹی کھنی بندی کے دنالے جنگ نال چلدی کے دنالے تعلیم نال گال نہیں میں سمجھی جا اچھا ہونی تھا میں گال کریں نا کافرین دی حکومت بن دیئے تے وہ بھی کہ دنال مسلمانے دی بن دیئے تے وہ بھی کہ دنال جنگ نال تے یار وہ کڑے لوگ ہیں تریجی قوم جیڑے الیکشن نال اسلام دی حکومت ودے بنے دیں ویا اترے زنانے ویا اترا زنانا تریجی قوم مرے تریجی قوم کریں کامیاب نہیں تھی دی بے شک ہی سانگے خسرے سمن بچوں کیا نکل سی ہاں نسو کریں خسرے دے ستے بچوں پہلوان نکلے کوئی نسل جم دیئے خسرے نال اللہ اکبر کبیر بولا کافروں کی حکومت بنتی ہے بنتی جنگ سے چلتی تعلیم سے مسلمانوں کی حکومت بنتی ہے بنتی جنگ سے چلتی تعلیم سے جو الیکشن کے ساتھ اسلام کی حکومت قائم کرنا چاہے اس کو زنانہ سمجھو ایمان سے کہتا ہوں وہ اسلام کو رسوا تو کر سکتا ہے کبھی اسلام کی حکومت نہیں قائم کر سکتا بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شیر اسلام شیر اسلام شیر اسلام امام الغیرت نائب امام اہل سنت سارا قلندر اقبال بول گئے آپ فرمیندن ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے واہ 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 ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے بیمار کہا تھا جہاں تخیل جمع کے واہ بھائی واہ
شیر واہ واہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد شیر اسلام شیر اسلام شیر اسلام زندہ باد سمجھ آئی اللہ اقبال فرمائے دے اساں وڈی دنیا ڈٹھی ہے ساکو اسمان دے تلے دے جا جاگ کہیں نہیں نشیا جتا بغیر جنگ دو حکومت بنے ہی سانگے کچھ لوگ ٹورین بنا من دی خاطر پہلے یا رسول اللہ ہے لبائک دے نال انہیں آکے کٹاؤ یا رسول اللہ وہ سچی رسائے ہے مسجد دوتے یا رسول اللہ لکھیا کھڑا ہوئے کوئی کٹے دے کون بن سی گستاخ بن سی گانا وہ سچی رسائے تو یا رسول اللہ اپنے ہاتھ نال کٹا چھوڑنا گستاخی دے آپ کر بٹھو سے دے پچھو کے لفظی بے شک صدقے شیرہ صدقے والا یا رسول اللہ دی جا دے اونجھا لفظ لکھنا جو پورے نظام کو لبائک آکھنا یہودی دے نظام کو لبائک یا رسول اللہ نو کٹ کے معلوم تھیا جیڑی گال نکتہ سمجھائی بیٹھا مرو تو سارے کنے مطالبہ جے تو ساں آجے دے ایک آدھن نا کیا کروں بیا کیڑا طریقہ لڑن جوگے دے سکنا حق کے آدھن نا لڑن جوگے دے سکنا وہ مریں ای ہوتا جواب دیتی میں نا لڑن جوگا کین بھی تے رلن جوگا بھی نہ بن بے شک حق کے جب تک سورج چاند رہے گا حق کی صبح باطل کی شام سنو مسلمان اگر عاجز ہوں تو اللہ کا یہ مطالبہ نہیں تم میرا نظام قائم کرو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها وسعت اور طاقت دیکھ کر اپنے احکام کا مکلف بناتا ہے جب مسلمان عاجز ہوں یہ مطالبہ نہیں تم میرا نظام قائم کرو عاجز ہوں تو اللہ کا یہ مطالبہ ہے اور میرا نظام قائم نہیں کر سکتے اپنا ایمان تو قائم کر لو شیر اسلام شیر اسلام شیر اسلام شیر اسلام شیر اسلام زندہ باد سبحان اللہ صدقے سبحان اللہ حق کے مراد کی اسلام نو سمجھی بیٹھے تباہی پھرائی جاندے نے قسم ذات دی کر کے نا اپنا ایمان گوائی جاندے لوکاں دا گر بنے مجدد اسلام اے اللہ ہے اللہ کا یہ مطالبہ عاجزوں سے نہیں مسکینوں سے نہیں غلاموں سے نہیں جو غیروں کی غلامی پاک کا توق پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے بندو عاجز بن کر سیاسی محکوم اور غلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں بنی اسرائیل کی طرح اللہ ان سے یہ نہیں کہتا تم حکومت قائم کرو فرعون کو ختم کرو نہیں ان کا اس کا مطالبہ یہ ہے اپنا ایمان تو قائم کرو اور ایمان کیویں قائم ہونا ہے کہ طاغوت دے اندروں منکر تے بن بو بے شک حق کے واہ واہ منکر تو بنو طاغوت کے منکر تو بنو بے شک منکر تو بن جاؤ طاغوت کے ہونے ادھر ویکھو بنی کے دنال بندی کے دنال ہے چلدی کے دنال ہے ادھر ویکھو جیڑی قوم اپنا ایمان نہ قائم کر سکے وہ نظام کے میں قائم کرے گا سبحان اللہ وہ چلا گیا تعلیم دے گیا اساں ہر بندہ پیر ملوں ابھوم کوئی کیڑا دین دا ٹھیکیدار بنتا ہے کوئی کس رنگ وچ بنتا ہے کوئی کس رنگ وچ بنتا ہے ساریاں دی پیا گل کرنا بلا تخصیص سبحان اللہ بتاؤ اساں سارے بال اپنے پڑھیں دے ہیں ولا ہر ایک بال پڑھ گیا ولا پیر کنے گیا حضور دعا فرمائے لگ وجے
پیر والا دعا منگیو سے اللہ اللہ چھوڑی شد والا ہون تے کاکا خالی پوتر دی گال نہیں ہون تے ٹبر دا ٹبر لگ دے پورا دھینا پوتر بھی لگ دے نال پترانی بھی لگ دی دھینو جی ٹبر دا ٹبر والا دوئی پہ تھی دن اللہ سارا لگوائے والا منتان تھی دن میرا صحیح پیرا پوتر لگ گیا پہلی تنخواہ تیری ٹبر لگ گیا تو ساری دی تیری سبحان اللہ سبحان اللہ کلمہ رسول دا جو پڑھی بیٹھے ہیں اللہ کلمہ پڑھیں دے ودن بوڈ نہیں مردے نا مراد بیمان رلیا کفر نال کھڑیں دی پلہیں دا کلمہ ودی کہار خدا دا پووی تو آپ پہلے مسلمان تھی شور اسلام یہ گال سمجھو 20 سال 25 سال نوکری کی تو وال پنشنر ریٹائر تھیا وال پنشنر تھیا ہون ایک کھیپ مکان آلی اگوں وال دعا شروع اللہ پوترا مل گئے ہی اوترے ریڑھان آلے دا بھی اللہ کو اگوں دے سوچی یہ لگ پوے وہ جیڑی قوم پیڑھاں در پیڑھاں تعلیم دے دے تے کفر دے نظام کو چلاون دی تمنا تے دعا وچ مصروف ہے اے تے عقیدے والا فرض ختم کر بیٹھے عقیدہ ہی جس لے مک گیا ایمان مک گیا کلمہ اتو جو پیا پڑھ دے فائدہ کی ہاں وے بے شک واہ یورپ کی غلامی پہ رضامند سبحان اللہ تیرے تے فرض ہے جو عاجز ہیں تے نفرت رکھی مقاون دی دعا کریں قائم رکھن دی نہ کریں نہیں تے آپ مرتد تھی باسیں ہون پتہ لگے نہیں تھبو کیوں آن دیں یہ تھبو ہی سمجھو ایمان تے غیرت دا مول لے بے ایمان تے دلے بنن دا مول لے کلمہ لکھا کھڑے کلمہ پڑھی دا بے کلمہ حاج ہائے 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 ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا سادہ قلندر اقبال فرمائے دے ابلیس آخ دے ابلیس تھی نسل آج دے مسلمان کو دیکھ دے آدھیے کیا آدھیے ہے طواف و حج کا ہے طواف و حج کا ہنگام ہے طواف و حج کا ہنگام اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مسلم کی تیغے بینیاں واہ مسلم دی تیغے بینیاں اے اندر دا کیتا ہی جڑا ہر حال رکھنا فرض ہے اب ہمیں دکان دے بیٹھے ہمیں بازار ٹردا پہ ہمیں ستا پہ ہمیں جاگدا پہ ہکو عقیدہ نفرت طاغوت دے نال طاغوت دا انکار رکھنا فرض ہے اجے آپ قائم نہیں کر سکتا نبی دے صحابہ وانگو زور نہیں رکھنا دل وچ نفرت تے قائم نہیں کر سکتا نہ کر رب تے نہیں زور پیندا پر جڑا کر سکتی ہوں خود کر وہ کیا ہے دل اندروں کافر دے نال منکر رکھ سبحان اللہ اقبال قلندر لاہوری فیضان خواجہ پیر پٹھان توجی رحمت اللہ علیہ فیضان پیر پٹھان فیضان پیر پٹھان زندہ باد آگئی وہ سمجھ گئے نا
ہوں سچی دسا ہے جی یہ جو کچھ میں دسیا ہے یہ صرف کلمہ ہے، یہ میں سمجھ کلمہ بیٹھا کلمے دی تفسیر کی تم اتنا دے ہی دے تے مسلمان ٹر پوے کافرے نال صلح راسی اچھا کافریں دا ملک کافریں دی حکومت والا دنیا دے چل سکسی بولو تے صحیح ذرا تے والا مقالہ آپ ملی بیٹھے ہیں اچھا ہن سچی دسی وے جیڑے نبی دی حکومت ختم کر کے کافر دی حکومتیں کو قائم کیتی بیٹھے ہیں دائم کیتی بیٹھے ہیں پکا کیتی بیٹھے ہیں اگو پکا رکھن دے پکے خیالات بنائی بیٹھے ہیں تو ہن سچی دس پاک محمد کریم دی آمد تے کلمے کو دے جڑوں کٹی بیٹھے ہیں تو والا مسلمان ہون دا دعویٰ کی میں کیتی بیٹھے ہیں والا کی ہے میلاد سارے ہون تاں کر کے ہر روڈ دوتے ڈھما ڈھم دی اجازت ہے میلاد ڈھم ڈھما ڈھم ڈھم ڈھما ڈھم ڈھم صدقے صدقے ایک کلمے دی تفسیر بھی بیان کرن دی اجازت گئے نہیں جے کرن دی اجازت ہے یار سارے کرن کیوں نہیں کرن دے اسے واسطے ہن میرے خیال دے یہ نقطہ سمجھ آ گیا جڑا آدن میاں تعلیم وچ کیڑی حرج ہے وہ ساری حرج سمجھ آ گئی انج آکھیا کرو جو تعلیم وچ کیڑی حرج کہے نہیں یہ نہ آکھیا کرو کیڑی حرج ہے جو انگریز دی حکومت جنگ نال بنی تے 2 صدیاں تھی گن چلتے ہیں تعلیم نال چل دی بھی والا تعلیم دے جڑی زور والی چیز تھی نا جو دشمنے کو غلام تے ٹٹو بنا کے مرویں دی بھی ہے سارا کچھ کرویں دیئے کلمے کو بڑھویں دیئے مسلمان مرویں دیئے سارا کچھ کرویں دیئے کافر دی حکومت کو توڑ چڑھویں دیئے اج جانوی کوئی شک ہے نہیں ہے ہی کنے اگی تے راز بہویں پر کھول نہیں سہ سکتے کیوں تاغوت دے وچ بیٹھے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو چکھے وچ ساڑا نالے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے سارا قلندر اقبال فرمائے دے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے اللہ جل شانہ اس مختصر بیان کی ٹائم کنا وقت کنا ہو گیا خطاب کر دیں کنا وقت بولیا میں میں یاد کیتا ہے بھی 1 گھنٹہ بولیں ذرا سا بس آدھے گھنٹہ ہوتے بول گیا اللہ جل شانہ دعا فرماؤ سونا کتاباں گنو اپنے گھر کوئی نور رکھنا چاہتا تو اے ہے بے نور حق کی صبح باطل کی شام میرے کچھ موضوع ہیں مسئلہ خطا میں عرفان شاہ کی گستاخیاں سبحان اللہ ایک سنا ہے کارڈ گڈی اچ پین 500 دا کارڈ جس کے اندر سینکڑے دے حساب تے موضوع خصوصاً کچھ موضوع میں اس زمانے دے حالات نو ویکھ کے لائے سے
ایک موضوع ہے کیا یہ سب یزیدی ہیں؟ استفہامیہ جملہ وہ سنو تے ایک شیعہ مذہب میں معصومیت کی کہانی ایک خصوصاً سنو. شیعہ مذہب میں اہل بیت کو معصوم سمجھا جاتا ہے، اس کی وضاحت کی ہے. 7 نومبر بروز ہفتہ ہاں 7 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مانا ہمدانی ضلع ڈیرہ غازی خان جس کے اندر ناچیز دا خطاب ہو سی انشاءاللہ العزیز. ہاں شوگر دی دوائی ہے اساں کنے اللہ دے فضل نال جو ٹیکا انسولین دا چھوٹ لگے. ہاں جی 500 دا پیکٹ ہو سی مہینے دی دوائی ہو سی ایک کیپسول سویرے ایک شام. وہ سارے ڈرائیور بنے دے دوائی تے اوہی وچیں دے اوہی پیسہ رکھدا ہو دے. وہ نال ایک پیر فقیر بندے نے ایک دیتی ہے دوائی دے والا تو وظیفہ دے وہ وظیفہ بھی کریں دے وہ دوائی وچے دے نال اصل وظیفے دا کام چویا کھڑے کافی. کنہیں بندے میں کو فون کیتے یار اسا کو شوگر مک گئی حیران تھی. ہاں 500 روپے دو کتاب میں گھننے آمن تے بال گھنتے سٹیج تے آمن جو جہاں گھننے آمن سٹیج تے آمن. دو کتاباں جناب دے سامنے مسئلہ خطا اور بیعت یزید سے انکار کا سبب. روحان دے اندر صحیح مذہب اہل سنت کی ترجمانی پوری تحقیق نال اے کتاب یزید دے موضوع والی کوئی روایت اس کے اندر کوئی بندہ ضعیف نہیں ثابت کر سکتا. جو کچھ لکھا گیا ہے ناچیز تے 15 سالہ مطالعہ دا یہ نچوڑ ہے. سبحان اللہ. درویش چاہ دے پھرسن 250 روپے دی ایک 100 روپے دی ایک 350 روپے. دعا فرمے سوچا مولانا دعا فرما بسم اللہ. نا بزرگ دی ملوث. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ. پاک محمد کریم دا صدقہ جی میں حق سچ دا بیان عطا فرمائی ای میں حق سچ دا احسان فرمائی دو جہان دے اندر ہی حق سچ نال قائم فرماویں. وصلی اللہ علیہ حبیب. تمام دوستوں کو سلام تھی گیا بس تمام